السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، المقصد العبادات، اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں۔ ان کتب میں سے وہ کتاب جس کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز سے متعلقہ اس کتاب میں کئی فصول ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں فصل نمبر 4، اور یہ ہے صفت الصلاۃ، ان کی نماز کے طریقے کے بارے میں، نماز کی کیفیت کے بارے میں۔ اور اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں 18واں باب، باب صفت الجلوس فی الصلاۃ، نماز میں بیٹھنے کا طریقہ، یعنی کہ جب آپ نماز میں بیٹھیں گے تو بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا۔ اس بارے میں پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چوکڑی مار کر بیٹھتے تھے، 4 زانوں بیٹھتے تھے، اور جب ان کے بیٹے نے یہی عمل دہرایا تو جناب عبداللہ بن عمر نے وعدے کیا کہ نماز میں بیٹھنے کا یہ سنت طریقہ نہیں ہے، اور پھر بتایا کہ میں تو اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پاؤں، میرا وزن، میری ٹانگیں میرا وزن نہیں اٹھاتی۔ اور دیگر احادیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑھاپے میں 4 زانوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے حدیث پڑھی تھی، حدیث نمبر 441 441، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے عبداللہ بن زبیر۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں، اتحیات میں کیسے بیٹھا کرتے تھے، اور یہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اشار باصبعہ، یہ اس روایت کا آخری لفظ ہے کہ آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ اور میں نے یہ حدیث پڑھانے کے بعد گزارش کی تھی کہ آئندہ درس میں بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتحیات میں بیٹھتے تھے، تشہد میں بیٹھتے تھے، تو انگلی سے اشارہ کیسے کرتے تھے۔ اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 طریقے ثابت ہیں۔ پہلا طریقہ وہ جسے بیان کرتے ہیں جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس طریقے کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، جو مفہوم ہمیں معلوم ہوتا ہے اس روایت سے اور اس روایت کی دیگر کتب میں جو روایات آئی ہیں جو ان سے پتہ چلتا ہے، ان کہ عبداللہ بن زبیر کی حدیث، عبداللہ بن زبیر کی بیان کردہ حدیث کی یہ روایت جو ہمارے سامنے ہے، اور اس حدیث کی دیگر روایات جو دیگر کتب میں آئی ہیں، ان سب کو ملا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ انگلی سے اشارہ اس طرح کریں گے کہ آپ کی یہ انگلیاں بند ہوں گی، یہ 3 انگلیاں بند ہیں آپ کی، بلکہ ہاں 3 انگلیاں بند ہیں، اور یہ جو شہادت والی انگلی ہے
یہ کھڑی ہے، اسے آپ بند نہیں کریں گے۔ آپ کا انگوٹھا کہاں ہوگا؟ آپ کا انگوٹھا ہوگا آپ کی درمیانی انگلی پہ، یہ دیکھیں، یہ درمیان والی انگلی پہ انگوٹھا ہے، اور اس سے اشارہ ہو رہا ہے، اور یہ اشارہ کرتے ہوئے انگلی کو حرکت دیں گے کب؟ جب آپ دعا کریں گے۔ یہ جو انگلی کو حرکت دینے کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق نہ پہلے طریقے سے ہے، نہ دوسرے سے، نہ طریقے سے، اس کا تعلق تینوں طریقوں سے ہے، لیکن میں ابھی سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں بھول جاؤں اور یہ بیان کرنا رہ جائے، کیونکہ اس بارے میں شاید حدیث نہیں ہے ہمارے یہاں، تو یہ میں اضافی طور پہ بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں ابھی بیان کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ رہ جائے۔ تو یہ ہے اشارہ قبلے کی جانب، اور آپ کی نگاہ بھی اس انگلی پہ رہے گی، اور دعا کرتے ہوئے اس کو حرکت دینی۔ اب حرکت کیسے دینی ہے؟ حرکت دینے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے واضح طور پہ کچھ نہیں ملتا جو صحیح سند سے ثابت ہو، لیکن یہاں پہ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ مصر کے ایک بڑے عالم دین ہیں، بڑے محدث ہیں، شیخ ابو اسحاق الحوینی، زندہ ہیں، موجود ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے۔ وہ اپنے ایک کلپ میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں شیخ البانی رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے گیا، شیخ البانی موجودہ زمانے کے بہت بڑے محدث، محمد ناصر الدین البانی فوت ہو چکے ہیں، کچھ ہی عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، تو نماز میں جب انگلی کو حرکت دیتا تھا تو میں ایسے کرتا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شیخ صاحب کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا میں وہی کچھ کر رہا تھا جو میں نے آپ کی کتاب سے سیکھا ہے، آپ نے جو نماز کے طریقے کے بارے میں کتاب لکھی ہے اس سے میں نے یہ سیکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو اسحاق حوینی شیخ البانی رحمہ اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا لیکن میں تو اس کا قائل نہیں ہوں۔ تو کہا شیخ صاحب پھر اس روایت کا کیا مطلب ہے کہ آپ انگلی کو حرکت دیتے تھے؟ تو شیخ صاحب نے بتایا کہ تم جو کر رہے ہو یہ تو انگلی کو اوپر نیچے کرنا ہے، یہ تو اوپر نیچے کرنا ہے، یہ خفض اور رفع ہے، اور حرکت کیا ہے؟ حرکت یہ ہے، یہ حرکت ہے۔ تو بہرحال اس بارے میں واضح طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ نہیں ملتا جو صحیح سند سے ثابت ہو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اسی پہ میں خود بھی مطمئن ہوں۔ تو بہرحال میں نے پہلا طریقہ کیا بیان کیا ہے، جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی بیان کردہ حدیث کے مطابق ہے کہ تینوں انگلیاں بند ہیں، اور انگوٹھا جو ہے وہ درمیان والی انگلی پہ ہے، اور شہادت کی انگلی کھڑی ہے، اس سے اشارہ ہو رہا ہے قبلے کی جانب۔ اب آتے ہیں دوسرے طریقہ کی طرف۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جو اس حدیث میں آئے گا جس کا نمبر ہے 442 442، اور جس حدیث کے بیان کرنے والے صحابی کے نام کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو اس طریقے کے مطابق جو روایات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنے انگوٹھے کو، جسے آپ نے رکھا ہوا تھا کہاں؟ درمیانی انگلی پہ، اب آپ رکھیں گے شہادت والی انگلی کی جڑ میں، یہاں، یہ دیکھیے، اور جب دعا کریں گے تو اس کو پھر حرکت دیں گے۔ اور تیسرا طریقہ جسے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور امام ابو داؤد اور دیگر ائمہ حدیث نے اسے اپنی اپنی کتب میں جگہ دی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ اپنی درمیانی انگلی کو بند نہیں کریں گے۔ اب کتنی انگلیوں کو بند کیا ہے؟ 2 کو۔ درمیانی انگلی کو کس پہ رکھیں گے؟ انگوٹھے پہ۔ یہ کیا بن گیا؟ حلقہ بن گیا، دائرہ بن گیا، اور شہادت والی انگلی پہلے کی طرح کھڑی رہے گی، اور دعا کرتے ہوئے آپ اس کو حرکت دیں گے۔
تو یہ 3 طریقے ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو تینوں کو یاد کر لے اور تینوں پہ باری باری عمل کرے بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ تینوں طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. اور جو 2 طریقوں پہ عمل کر لے الحمدللہ، اور جو کہے کہ تینوں طریقے یاد کرنا میرے لیے مشکل ہیں، ایک ہی طریقے پہ اس لیے عمل کرے کہ باقی یاد کرنا مشکل ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ نماز کے جس مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 طریقے ثابت ہیں، 3 طریقے ثابت ہیں، ہم الحمدللہ تینوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، دونوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن رفع الیدین کرنا رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف یہی ثابت ہے کہ آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور اس بارے میں احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 45 کے قریب صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے. اس کے مقابل میں رفع الیدین ترک کرنے کی، رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں ایسی کوئی حدیث جو صحیح سند سے ثابت ہو اور صریح ہو بالکل نہیں ہے. اگر رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح ثابت ہوتا، الحمدللہ ہم واضح طور پہ کھلے دل سے بیان کرتے کہ دونوں طرح ثابت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ رفع الیدین نہ کرنا کسی صحیح صریح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہی ثابت ہے کہ آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور یہ کام آپ نے زندگی کے آخر تک کیا ہے. رفع الیدین کئی بھائی کہتے ہیں کہ آخری زندگی میں یہ سنت کینسل ہو گئی تھی، منسوخ ہو گئی تھی. تو گزارش یہ ہے، کب منسوخ ہوئی، کب کینسل ہوئی، کس حدیث سے پتہ چل رہا ہے؟ پتہ تو یہ چلتا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پہلے مسلمان نہیں تھے، آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے، اور وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، یمن سے آئے، اور انہوں نے آپ کی آخری زندگی کی نمازیں دیکھی ہیں. وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. کون ہے وہ صحابی؟ نام نوٹ کیجئے گا. نمبر 1 مالک ابن حویرث، نمبر 2 وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور دونوں صحابہ کی احادیث بخاری مسلم میں آئی ہیں. تو اس لیے رفع الیدین کرنا ہی آپ سے ثابت ہے، نہ کرنا آپ سے ثابت نہیں ہے. البتہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے، تحیات میں بیٹھیں گے، تو انگلی سے اشارہ کیسے کرنا ہے اور انگلیوں کی کیفیت کیا ہوگی، اس معاملے میں کتنے طریقے ثابت ہیں؟ 3، اور تینوں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 442، جس میں دوسرا طریقہ آئے گا. اور اس حدیث کے بیان کرنے والے، یعنی کہ اس کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام مسلم. اور کس سے بیان کرتے ہیں؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے، وضع یدیہ علی رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھتے. اپنے دونوں ہاتھ کہاں پہ رکھتے؟ اپنے گھٹنوں پہ. جو اب حدیث نمبر 441 آپ نے پڑھی تھی 441، عبداللہ بن زبیر کیا بیان کر رہے تھے کہ آپ بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پہ رکھتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پہ رکھتے. اور اب عبداللہ بن عمر کیا بیان کر رہے ہیں کہ آپ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پہ رکھتے. تو اس معاملے میں بھی کتنے طریقے آپ سے ثابت ہو گئے؟ 2 طریقے ثابت ہو گئے. وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامِ، اور آپ اپنی دائیں انگلی کو، کون سی دائیں انگلی بھائی؟ دائیں انگلیاں تو بہت زیادہ ہیں. تو فرمایا اور آپ اپنی دائیں انگلی کو الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامِ، وہ دائیں انگلی جو انگوٹھے کے قریب ہے، انگوٹھے سے متصل ہے. تو وہ کون سی ہے پھر؟ شہادت والی انگلی. اور ورفع، آپ بلند کرتے اپنی اس دائیں انگلی کو جو انگوٹھے سے متصل ہے. فدعا بہا، تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے؟ دعا کرتے. دعا زبان کے ساتھ ہوتی ہے کہ انگلی کے ساتھ؟ مراد یہ ہے کہ زبان سے جب آپ دعا کرتے
تو اس موقع پہ انگلی کو کیا کرتے؟ حرکت دیتے. وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، اور آپ کا بایاں ہاتھ آپ کے بائیں گھٹنے پہ ہوتا. آگے کیا کہتے ہیں؟ باسطها علیہ، آپ اس ہاتھ کو، کس کو؟ بائیں ہاتھ کو. پہلے یہ بیان کر چکے ہیں عبداللہ بن عمر کہ آپ کے دونوں ہاتھ کہاں پہ ہوتے تھے؟ آپ کے دونوں گھٹنوں پہ. آپ ایک اور چیز بیان کرنا چاہتے ہیں بائیں ہاتھ کے بارے میں، تو کہتے ہیں آپ کا بایاں ہاتھ آپ کے بائیں گھٹنے پہ ہوتا. باسطها علیہ، اس حال میں کہ آپ اس ہاتھ کو اس گھٹنے پہ بچھائے ہوئے ہوتے، کشادہ کیے ہوئے ہوتے، بچھائے ہوئے ہوتے. یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بایاں ہاتھ جب بائیں گھٹنے پہ رکھتے تھے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اس کو اس کے اوپر بچھائے ہوئے ہوتے تھے، کشادہ کیے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ دو طریقے ہیں جو ہم نے سیکھ لیے ہیں. اب دوسری حدیث والا طریقہ پھر کون سا ہے کہ آپ نے اپنا انگوٹھا کہاں رکھا ہوا ہے؟ شہادت والی انگلی کی جڑ میں رکھا ہوا ہے. اگرچہ یہاں صراحت اس کی نہیں آئی ہے، لیکن اس حدیث کو دیگر ائمہ حدیث نے بھی بیان کیا ہے. تو تمام روایات کو جمع کریں تو خلاصہ یہی نکلے گا. اب ہم آتے ہیں باب نمبر 19 کی طرف. باب التشہد. یہ باب تشہد کے بارے میں ہے کہ تشہد میں بیٹھتے ہوئے تشہد میں پڑھنا کیا ہے. تشہد کو تشہد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں آپ پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. آپ گواہی دیتے ہیں. تشہد کا معنی کیا ہے؟ گواہی کے کلمات پڑھنا. آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس دعا کو کہتے ہیں تشہد. اور جس جگہ پہ، جس مقام پہ دعا پڑھی جاتی ہے اس کو بھی لوگ اب تشہد کہنا شروع ہو گئے. تو یہ باب کیا ہے؟ باب کس بارے میں؟ تشہد کے بارے میں. اور تشہد کی یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کا نام کیا؟ عبداللہ بن عباس. یاد رہے کہ تشہد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی صحابہ کے نام نے نقل کیا ہے. عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن مسعود نے، اور دیگر کئی صحابہ کے نام نے. اور یہ بیان کرتے ہوئے کسی ایک آدھ لفظ میں فرق بھی ہے. تو اس لیے آپ کوئی بھی تشہد پڑھ سکتے ہیں، عبداللہ بن عباس والا بھی، عبداللہ بن عمر والا بھی، عبداللہ بن مسعود والا بھی، اور جو دیگر صحابہ کے نام نے آپ سے نقل کیا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو حدیث نمبر کیا ہے؟ 443، 443. اسے بیان کرنے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم. عن ابن عباس، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہ قال، کہ بے شک انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھایا کرتے تھے، ہمیں تشہد کی تعلیم دیتے تھے. کما یعلمون سورۃ من القرآن، جیسے آپ ہمیں قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے. جیسے قرآن کی سورت آپ ہمیں توجہ سے پڑھاتے، ایک ایک لفظ سکھاتے اور کسی لفظ میں تبدیلی کی اجازت نہ دیتے، ایسے ہی آپ ہمیں تشہد بھی دھیان سے، توجہ سے پڑھاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون التشہد، ہمیں تشہد کی تعلیم دیا کرتے تھے، ہمیں تشہد سکھایا کرتے تھے. کما یعلمون سورۃ من القرآن، جیسے آپ ہمیں قرآن کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے. فکان یقول، پس آپ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. چند دن پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا. ذرا میں اس حدیث کا نمبر دیکھ لوں اور آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اسے نوٹ کر لیں. جی، یہ حدیث نمبر ہے 408، 408.
اور پیج جو ہے پیج نمبر ہے 191 ہماری کتاب کا، تو وہاں پہ یہ اتحیات ہم نے کہ اتحیات کے یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ اور اس حدیث کے راوی کون تھے؟ ابو موسیٰ اشعری۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تشہد نقل کرنے والے صحابہ کرام کتنی کثیر تعداد میں ہیں۔ تو آپ کیا کہتے تھے؟ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ۔ التحیات کا معنی ہم کیا کریں گے؟ تمام وہ عبادات جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں، تمام قولی عبادات۔ التحیات تمام قولی عبادات، المبارکات بابرکت، تمام بابرکت قولی عبادات، الصلوات تمام بدنی عبادات جو بدن سے ادا کرتے ہیں جیسا کہ نماز ہے، الطیبات تمام مالی عبادات یعنی کہ صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ اس قسم کی عبادات۔ تو یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سب کا حقدار کون ہے؟ ایک اللہ۔ کسی بھی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ التحیات کی مثال کیا ہے؟ دعا۔ دعا کون سی عبادت ہے؟ قولی عبادت ہے۔ تلاوت کرنا کون سی عبادت ہے؟ قولی عبادت ہے۔ اذکار کرنا کون سی عبادت ہے؟ قولی عبادت ہے۔ اور جہاد کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ اور روزہ رکھنا کون سی عبادت ہے؟ ہیں وہ بھی بدنی عبادت ہے۔ تو التحیات المبارکات تمام بابرکت قولی عبادات، الصلوات تمام بدنی عبادات، الطیبات تمام مالی عبادات کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سب کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ یہ للہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ، اور اس سے پہلے لام ہے، تو یہ لام استحقاق کے لیے ان تمام عبادات کا حقدار کون ہے؟ ایک اللہ۔ السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پہ سلامتی ہو، ایھا النبی اے نبی، ورحمت اللہ، اور اللہ کی کیا ہو؟ رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی کیا ہوں؟ برکتیں ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنی دعائیں کر دی ہم نے؟ 3، کہ آپ پہ سلامتی نازل ہو اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ تو امت کو سکھایا گیا ہے دعا کریں کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے۔ یہ امتی اپنے نبی کو دعائیں دے رہا ہے، تو وہ کام کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو آپ نے سکھائے ہیں۔ قرآن کریم پڑھ کر اصال ثواب کر دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ کے نام پہ طواف کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ طواف کر کے آپ کو اصال ثواب کر دینا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ چیزیں ثابت ہیں، درود پڑھا جائے آپ پہ، سلام پڑھا جائے آپ پہ، اور یاد رہے کہ آپ جو بھی طواف کریں گے، آپ جو بھی عبادت کریں گے، آپ کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں عبادت کے طریقے کس نے سکھائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور آپ کا اصول ہے، آپ کا بیان کردہ ضابطہ ہے کہ من دل علی خیر کفاعلہ، جو کسی کو خیر کی بات بتائے اس کو بھی ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے ثواب اس کو ملے گا جو اس خیر کے کام کو اپنائے گا اور اس خیر کے کام کو عملی جامہ پہنائے گا۔ یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی آپ پہ سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ جب میں نے حدیث نمبر 408 کی وضاحت کی تھی، اتحیات کی وہاں وضاحت کی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ ہمارا سلام سنتے ہیں؟ کیا آپ حاضر ناظر ہیں؟ تو میں نے کہا تھا کہ یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے جو ہم چھوڑ رہے ہیں، آپ تک پہنچائیں گے کون؟ فرشتے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے فرشتے ہیں زمین میں گھوم پھر رہے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ تو سلام آپ تک پہنچتا ہے، پہنچاتے کون ہیں؟ فرشتے۔ یہ کہنا کہ سلام آپ خود سنتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ موقف قرآن کی آیات کے خلاف ہے۔
قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اس لیے ہمارا سلام آپ تک پہنچتا ہے. خود سننے والی بات درست نہیں ہے، آپ کے حاضر ناظر ہونے کی بات درست نہیں ہے، آپ کے عالم الغیب ہونے کی بات درست نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت ساروں نے آپ کے فوت ہو جانے کے بعد اتحیات پڑھتے ہوئے، یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ کو مخاطب کرنا ترک کر دیا تھا. یعنی کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، یہ دعا کیا ہے، اے نبی آپ پہ سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. انہوں نے اے نبی ترک کر دیا تھا. کیا کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلامتی ہو، نبی علیہ السلام پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اور اس بات کا ثبوت ہمیں بخاری شریف سے بھی ملتا ہے، اور اس بات کا ثبوت ہمیں اس روایت سے بھی ملتا ہے جسے امام عبدالرزاق اپنی کتاب المصنف میں لے کر آئے ہیں، کہ عطا بن ابو رباح تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا پڑھتے تھے، آپ کے فوت ہو جانے کے بعد السلام علی النبی پڑھتے تھے، کہ نبی علیہ السلام پہ سلامتی نازل ہو. یہ نہیں پڑھتے تھے اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو. تو سلام آپ تک پہنچتا ہے، چاہے آپ پاکستان سے پڑھیں، چاہے آپ انڈیا سے پڑھیں، چاہے بنگلہ دیش سے پڑھیں، چاہے افغانستان سے پڑھیں، چاہے آپ سعودی عرب سے پڑھیں، چاہے مکہ سے پڑھیں، چاہے مدینہ سے پڑھیں، چاہے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے پڑھیں، چاہے آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہوں، یہ سلام آپ تک پہنچتا ہے. خود سننے والا مسئلہ درست نہیں ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پہ سلامتی ہو. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نمازی لوگوں کی یہ دعا ہمیں ملے تو ہم کیا بن جائیں، نیک بن جائیں. اگر نیک نہیں ہوں گے تو اربوں کی تعداد میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی دعاؤں سے محروم رہ جائیں گے. اس دعا کا حقدار بنے، نیک بن کر کبیرہ گناہوں سے دور رہا کریں، واجبات اور فرائض پہ عمل کیا کریں. نیک کس کو کہتے ہیں، نیک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے. 5 وقت کی فرض نمازیں بھی ادا کرتا ہے، فرض روزے بھی رکھتا ہے، فرض حج بھی کرتا ہے، فرض زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، تمام واجبات پہ عمل کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے دور رہتا ہے، اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. کسی کا قرض اپنے پاس نہیں رکھتا، جب قرض واپس کرنے کا وقت آ جائے تو قرض واپس کرتا ہے. کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی پٹائی نہیں کرتا، کسی کو قتل نہیں کرتا، کسی کا خون نہیں بہاتا. اللہ کے نیک بندے، اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، جن بھی آ جاتے ہیں، فرشتے بھی آ جاتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کا حقدار ہو، کسی بھی عبادت کے لائق ہو. اور دعا عبادت ہے یا نہیں؟ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ یہ اس کو عبادات کا مغز بھی کہا گیا ہے. اب ہمارے کئی کلمہ پڑھنے والے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود، کلمے میں یہ اقرار کرنے کے باوجود کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، فوت شدگان سے دعا کرتے ہیں، اور یہ عبادت ہے. آپ مانے نہ مانے، قبر والے کو آپ نے معبود بنا لیا ہے، اللہ کا شریک بنا لیا عبادت میں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے کیا ہیں، رسول ہیں. اللہ کا رسول ماننے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، اس معاملے میں بھی کئی لوگوں سے کوتاہی ہو رہی ہے. آپ کی صحیح حدیث آتی ہے، اس کو چھوڑ کے اپنے امام کی بات کو لے لیتے ہیں، حدیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بھائی رسول تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کی حدیث کو چھوڑ دیا، اپنے بزرگ، اپنے پیر، قاری صاحب، امام صاحب کی بات کو لے لیے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس جملے کا بھی حق ادا کریں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد کیا اللہ کے رسول ہیں.
باب نمبر 20، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد التشہد، تشہد کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا۔ تشہد کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد درود پڑھیں گے؟ نہیں، تشہد سے مراد کیا ہے؟ دعائے تشہد جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یعنی کہ التحیات المبارکات، یہ دعا جب آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد نمبر کس کا ہے؟ درود شریف کا۔ تو دعائے تشہد کے بعد، شہادتین کے بعد، توحید و رسالت کی گواہی دے لینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا۔ اچھا، یہ درود پہلے تشہد میں پڑھیں گے یا دوسرے میں؟ دیکھیے، کتاب کے مؤلف نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے تشہد میں، کیا کہا ہے؟ تشہد کے بعد۔ اور یہی صحیح بات ہے کہ پہلا تشہد ہو یا دوسرا، دونوں میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پہلے میں نہیں پڑھتا تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور افضل کیا ہے کہ آپ پہلے میں بھی پڑھیں، دوسرے میں بھی پڑھیں۔ پہلے تشہد دوسرے تشہد کا طریقہ ایک ہی ہے، جب تک کہ شریعت فرق نہ کرے۔ اگر شریعت نے فرق بیان کیا تو الحمدللہ، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ پہلے اتحیات میں درود پڑھنا ایک حدیث سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، امام نسائی وغیرہ لے کر آئے ہیں۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات 9 رکعتیں ایک سلام سے ادا کی۔ 9 رکعتیں آپ نے، یعنی کہ رات کی تہجد کی نماز آپ نے پڑھی، 9 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی، اور سلام کتنے پھیرے؟ ایک ہی۔ اس نماز میں جناب عائشہ فرماتی ہیں آپ 8ویں رکعت میں جا کر پہلا تحیات بیٹھے، پہلا تشہد بیٹھے۔ کس رکعت میں؟ 8ویں میں۔ اور پھر دوسرا تحیات کس رکعت میں بیٹھے؟ 9ویں میں۔ تو کتنے تحیات ہو گئے؟ 2۔ کتنے تشہد ہو گئے؟ 2۔ تو اس روایت میں جناب عائشہ فرماتی ہیں پہلے تشہد کے بارے میں کہ اس میں آپ نے یہ تحیات بھی پڑھا اور درود شریف بھی پڑھا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاک و ہند میں کئی ایک علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے تشہد میں، پہلے تحیات میں درود پڑھ لیا، تو اگر آپ نے بھول کر پڑھ لیا ہے تو سجدہ سہو کریں، اور اگر آپ نے جان بوجھ کر پڑھا ہے تو نماز دوبارہ پڑھیں۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں درود شریف پہلے تحیات، پہلے تشہد میں بھی پڑھیں، دوسرے میں بھی پڑھیں۔ اس کے باوجود لوگ ہمیں کہتے ہیں درود کے منکر ہیں۔ خود کیا کہہ رہے ہیں؟ خود کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے تشہد میں درود پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ اگر بھول کر پڑھا ہے تو سجدہ سہو، جان بوجھ کر پڑھا ہے تو نماز دوبارہ دہرائیں۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ پہلے تحیات میں ثابت ہی نہیں ہے۔ اچھا، 2 منٹ کے لیے اس موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اذان سے پہلے درود شریف اونچی آواز سے پڑھنا ثابت ہے؟ وہاں پہ ہم روکتے ہیں تو آپ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور ایسے ہی نماز جنازہ کی طرف آ جائیں، ہم کہتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسری تکبیر کے بعد امام مقتدی دونوں درود پڑھیں گے، اور سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد امام مقتدی دونوں میت کے لیے دعائیں کریں گے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ ہم وہاں پہ بھی درود پہ زور دیتے ہیں، امام کو بھی کہتے ہیں پڑھو، مقتدی سے بھی کہتے ہیں پڑھو، اور یہاں پہ بھی کہتے ہیں۔ اور پاک و ہند کے لوگ عام طور پہ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد امام کے پیچھے درود نہیں پڑھتے، اور نماز کے پہلے تحیات میں بھی نہیں پڑھتے، اور ہم دونوں جگہ پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ ہمیں پھر بھی کہتے ہیں جی یہ کیا ہے؟ درود کے منکر ہیں۔ حدیث نمبر 444 444 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، لقینی کعب بن عجرہ، کہ مجھے کعب بن عجرہ صحابی ملے، فقال، تو انہوں نے کہا، الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ ہدیہ نہ دوں
جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، اوہدی میں ہدیہ دوں، گفٹ دوں، تحفہ دوں، لاکا تمہیں، کیا میں تمہیں وہ ہدیہ نہ دوں جو میں نے کس سے حاصل کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نے کس سے سنا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بہترین ہدیہ ہیں، بہترین گفٹ ہیں۔ یعنی کہ جو حدیث آپ نے کہی کسی اور کو آپ دیں، یہ کیا ہے؟ بہترین گفٹ ہے، بہترین ہدیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث پہ مشتمل صحیح بخاری کا ان کے کاپی، کتاب، بک آپ کسی کو دیں، کیا ہے؟ بہترین ہدیہ ہے، بہترین تحفہ ہے۔ خصوصاً جب کہ وہ جس کو آپ حدیث شریف کا تحفہ دینے والے ہوں، اس کے بارے میں آپ کو گمان ہو کہ یہ پڑھے گا، یہ کیا کرے گا؟ پڑھے گا، بار بار پڑھے گا، پوری زندگی پڑھے گا۔ تو دین کے طالب علم آپ کے دائیں بائیں جو موجود ہوں اور حدیث سے محبت کرنے والے ہوں، ان کو کتاب کا تحفہ دیا کریں، تاکہ آپ کے لیے کیا بن جائے؟ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کے لیے۔ اور یقین جانیں، علماء کرام اور دین کے طالب علم جو معاشرے میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے۔ کیا اس تنخواہ سے وہ بخاری شریف خرید سکتے ہیں؟ اس تنخواہ سے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہے، کتاب کیسے خریدیں گے؟ اس لیے دین کے طالب علم اور علماء کرام ان کو کتاب وغیرہ کا تحفہ دیں تو یہ بہترین تحفہ ہے۔ تو الا اہدی لک ہدیۃ، کیا تمہیں میں وہ ہدیہ نہ دوں جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا، یہ کون ہے میں نے کہا؟ عبد الرحمن بن ابو لیلہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا بلا کیوں نہیں، یہ تحفہ ضرور دے جو اللہ کے رسول سے آپ نے لیا ہے۔ میں نے کہا بلا کیوں نہیں، فاہدیھا لی، یہ ہدیہ آپ مجھے دیں، یہ تحفہ آپ مجھے دیں۔ فقال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ کعب بن عجرہ صحابی۔ فقال، تو کہنے لگے، کون؟ کعب بن عجرہ صحابی کہنے لگے، سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، یعنی کہ ہم نے سوال کیا، سوال کیا کیا اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ سوال کرتے ہوئے ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کیسے درود ہوگا تم پہ اے اہل بیت، اے اہل بیت تم لوگوں پہ درود کیسے ہوگا، ان کے کیسے درود پڑھیں ہم؟ ہاں جی، غور کیجئے گا یہاں پہ، کیا ان لوگوں نے اپنا درود بنایا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا درود کیسے پڑھیں؟ آج پاک و ہند کے لوگ درود ابراہیمی جانتے ہیں، زبانی یاد ہے، اس کو چھوڑ کے کیا پڑھیں گے؟ درود تاج۔ اور اللہ کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سکھایا تمہیں زبانی آتا ہے، اس سے افضل درود ہوگا درود تاج؟ اللہ کی قسم نہیں، بلکہ درود تاج میں شرکی الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی دین اسلام سے خارج ہو جائے۔ آپ درود پڑھیں وہ جو میرے نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور دیکھیں صحابہ کرام سے بہتر عربی کس کو آتی ہوگی؟ عربی کے ماہر تھے، امام تھے، ماسٹر تھے، پھر بھی انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے درود نہیں بنایا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں ہمیں بتائیں کیسے درود پڑھیں آپ۔ یہ ہے آپ کو رسول ماننا، آپ سے پوچھ پوچھ کر عبادت کرنا۔ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کیسے درود ہوگا تم پہ، ان کے کیسے درود پڑھا جائے گا تم پہ؟ اہل البیت، اے نبی کے گھر والو۔ اہل سے پہلے حرف ندا محذوف ہے، مقدر ہے، یا اہل البیت، اے گھر والو، مراد کیا؟ کس کے گھر والو؟ نبی کے گھر والو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اہل بیت کون ہیں؟ یہ بھی اب میں جلدی سے مسئلہ حل کر دوں۔ اہل بیت کون ہیں؟ بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر، اہل گھر والے، اور گھر والوں میں سب سے پہلے کون داخل ہوتا ہے؟ بیوی۔
کسی سے بھی پوچھ لیں، گھر بنتا ہی اس سے ہے۔ تو بیویاں سب سے پہلے آل بیت کے لفظ میں داخل ہیں، اور یہی ثابت ہوتا ہے قرآن کریم سے۔ سورہ احزاب کا مطالعہ کر لیں، 22ویں سپارے کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت وہاں پہ کہتے ہیں، جب کہ وہ الفاظ جو اللہ نے کہے ہیں ان سے پہلے اللہ تعالیٰ براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے مخاطب ہیں، ہم کلام ہیں، اور بعد میں بھی آپ کی بیویوں سے ہم کلام ہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اے نبی کے گھر والو، جبکہ اس سے پہلے کون مخاطب ہیں؟ آپ کی بیویاں۔ بعد میں بھی کون مخاطب ہے؟ آپ کی بیویاں۔ تو آپ کی بیویاں سب سے پہلے اس لفظ میں داخل ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی اس صورت میں، سورہ احزاب میں جس آیت کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہاں پہ اللہ نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو مردوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ مردوں کے لیے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کے گھر والے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو ایسا مسئلہ بیان کریں جس میں مخاطب مرد بھی ہوں، عورت بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ مردوں والے۔ پورا قرآن پڑھ لیں آپ، عام طور پہ مخاطب کون ہے؟ مرد ہیں۔ تو کیا یہ قرآن عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو وہاں پہ آل بیت سے مراد آپ کی بیویاں سب سے پہلے ہیں، اور اس امر کی تائید قرآن کریم کی ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ ہود میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں نے مخاطب کیا کس کو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو، ان کی بیوی کو، جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو، جنہیں ہاجر کہا گیا احادیث میں، ہاجر، انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو یعقوب دے گا۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب قالت، وہ کہنے لگی، عورت والے الفاظ ہیں، قالت، کون کہنے لگی؟ ابراہیم علیہ السلام کی وائف، وہ کہنے لگی یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، میں بچہ جنم دوں گی جبکہ میں بانجھ ہو چکی، میرا خامن بوڑھا، اس عمر میں بچہ کیسے؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب میں بچہ جنم دینے کے قابل نہیں ہوں، جب میرا خامن بوڑھا ہو چکا ہے، تب اللہ مجھے بچہ دے گا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے معاملے پہ تعجب کرتی ہے؟ تعجبین، یہ لفظ کس کے لیے؟ مردوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے؟ عورتوں کے لیے، بلکہ ایک عورت کے لیے۔ ان کے مخاطب کون ہے؟ صرف ابراہیم علیہ السلام کی وائف، اکیلی ایک عورت۔ کہہ رہے اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے معاملے پہ تعجب کرتی ہو؟ یعنی کہ بڑھاپے میں بیٹا دینا یہ اللہ کا کام ہے، اس پہ تم تعجب کرتی ہو؟ آگے کیا کہا؟ آپ کی توجہ چاہوں گا، آگے کیا کہا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم آل البیت۔ مخاطب کون تھی؟ عورت، ابراہیم علیہ السلام کی وائف، اور جب آل بیت کہنے کی باری آئی تو اللہ نے مذکر والے الفاظ استعمال کیے، مردوں والے، عورتوں والے نہیں۔ حالانکہ جس سے فرشتے ہم کلام ہیں وہ کون ہے؟ وہ ایک عورت ہے، لیکن فرشتوں نے الفاظ کون سے استعمال کیے ہیں؟ مردوں والے، کہ تم پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اے نبی ابراہیم کے گھر والوں۔ کیونکہ جو رحمت اور برکت ہے وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی وائف پہ نہیں ہوگی، وہ ابراہیم علیہ السلام پہ بھی ہوگی، اسماعیل علیہ السلام پہ بھی ہوگی، اسحاق علیہ السلام پہ بھی ہوگی، بعد میں یعقوب علیہ السلام پہ بھی ہوگی۔ اس لیے پہلے الفاظ سے عورتوں والے، اچانک الفاظ کون سے استعمال کیے ہیں؟ مردوں والے۔
کیونکہ رحمت اور برکتیں پوری فیملی پہ نازل ہونی ہیں. تو یہی صورتحال ہے کہاں؟ سورہ احزاب میں. تو آل بیت کے لفظ میں سب سے پہلے پھر کون داخل ہیں؟ آپ کی بیویاں. دوسرے نمبر پہ آپ کی اولاد یعنی کہ آپ کی بیٹیاں. اور آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. وہ لوگ جنہیں صحابہ کرام سے پیار نہیں ہے وہ یہ عقیدہ آج کل پھیلا رہے ہیں لوگوں میں کہ آپ کی تو ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، باقی آپ کی بیٹیاں نہیں تھیں. بھائی قرآن سے پوچھ لیں. قرآن کیا کہتا ہے سورہ احزاب؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، یہ نہیں کہا ایک بیٹی سے، لفظ اللہ نے جمع والا بولا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. اس کا مطلب ہے بیٹیاں زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے. اور کتنی ہیں پھر؟ 4 ہیں. اصل میں کئی لوگوں کو یہ گوارا نہیں ہے، برداشت نہیں ہے کہ یہ مانا جائے کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں اور ان میں سے 2 جناب عثمان کے گھر میں تھیں. وہ یہ نہیں سننا چاہتے کہ نبی کی 2 بیٹیاں جناب عثمان کے گھر میں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت چاہوں گا، کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ رابطہ منقطع ہو گیا. تو بہرحال میں آل بیت کا تذکرہ کر رہا تھا کہ آل بیت میں آپ کے دادا عبد المطلب کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت، وہ شامل ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ عام طور پہ چچا یا چچاؤں کی اولاد آل بیت کا حصہ نہیں ہوتی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دوسروں سے مختلف ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک چادر لی اور اپنی چادر میں جناب علی کو داخل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب فاطمہ کو داخل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب حسن و حسین کو داخل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان چاروں کو داخل کرنے کے بعد کہا اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے، یہ ہیں میرے اہل بیت. جناب ام سلمہ وہ بھی قریب تھیں، بلکہ انہی کا گھر تھا، وہ آپ کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں. وہ کہنے لگی اللہ کے رسول علیہ السلام میں بھی داخل ہو جاؤں، مجھے بھی داخل کریں گے؟ تو آپ نے کہا تم خیر کے اوپر ہو، تم اپنی جگہ پہ ہو. اب اس حدیث سے کئی لوگوں نے غلط مطلب نکالا ہے. یہ مطلب نکالا ہے کہ شاید آپ کی بیویاں آل بیت میں سے نہیں ہیں، جب کہ معاملہ یہ تھا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی کو اس انداز سے چادر میں داخل نہ کرتے اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو داخل نہ کرتے تو شاید بعد میں کوئی کہتا بھئی یہ تو چچا کے بیٹے ہیں، یہ آل بیت میں سے کیسے ہو گئے؟ حسن و حسین کے بارے میں شاید کہا جاتا کہ یہ تو آپ کے نواسے ہیں، پوتے تو نہیں ہیں، یہ آل بیت میں سے کیسے ہو گئے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو اپنی چادر میں داخل کر کے بتا دیا کہ یہ بھی آل بیت میں سے ہیں. اور چچا اور چچاؤں کی وہ اولاد جو مسلمان ہیں وہ آل بیت میں سے کیسے ہیں، اس کے بارے میں مستقل طور پہ احادیث موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے اس لیے ان لمبی احادیث کی طرف میں نہیں جاؤں گا. بہرحال میں نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے آل بیت سے مراد کون ہیں. نمبر 1 آپ کی بیویاں، نمبر 2 آپ کی اولاد، نمبر 3 آپ کے مسلمان چچا جیسا کہ عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے مسلمان چچا اور ان کی اولاد. ایسے ہی کافر چچا کی وہ اولاد جو مسلمان ہو گئی وہ بھی، یعنی کہ اب اس لیے آسان لفظ کیا ہوگا کہ آپ کے دادا عبد المطلب کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان ہوا، مرد ہو یا عورت ہو، وہ آپ کے آل بیت میں سے ہے. تو سوال کیا ہو رہا ہے؟ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، آپ پہ درود کیسے ہوگا اے نبی کے گھر والوں؟ تو نبی کے گھر والوں میں خود نبی بھی داخل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فإن اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قد علمنا، ہمیں تعلیم دے دی ہے، ہمیں بتا دیا ہے
کہ کیف نسلم علیکم، کہ ہم کیسے آپ پہ سلام پڑھیں، یعنی کہ سلام پڑھنے کا طریقہ تمہیں بتا دیا گیا، لیکن درود کیسے پڑھنا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ قال، تو آپ نے کہا قولو، تم کہو، اور یہاں پہ نوٹ کریں، آپ نے یہ نہیں کہا بھائی تمہیں عربی آتی ہے جو مرضی درود پڑھ دو، مقصد تو درود پڑھنا ہی ہے نا جی، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ کہہ رہے ہیں قولو، یہ الفاظ کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ صلی، صلاۃ بھیج، کس پہ؟ محمد پہ، وعلی آل محمد، اور آل محمد پہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اور آل محمد، آل محمد سے کون ہو گئے؟ آپ کے گھر والے، آل بیت، اور بتا چکا ہوں وہ 3 گروپ ہیں، آپ کی اولاد، آپ کی بیویاں، اور عبد المطلب کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان مرد ہے یا عورت۔ اچھا، صلاۃ بھیج، صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا یہاں پہ معنی کیا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے 2 موقف ہیں، 2 قول ہیں۔ پہلا قول کیا ہے کہ صلاۃ کا معنی ہے رحمتیں نازل کرنا۔ دوسرا قول کیا ہے؟ فرشتوں کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا تذکرہ کرنا، آپ کی تعریف کرنا، آپ کی ستائش کرنا، آپ کے درجات بلند کرنا۔ یہ 2 معنی ہوئے کس کے؟ اس صلاۃ کے جس کا تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ صلاۃ کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صلاۃ کرتا ہے؟ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کی ستائش کرتا ہے، کن کے پاس؟ فرشتوں کے پاس، اور آپ کے درجات بلند کرتا ہے۔ 2 قول ہو گئے۔ تو یہاں پہ بھی جب بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تو صلاۃ کر، تو صلاۃ بھیج، تو انہی 2 معنوں میں سے ایک معنی ہے، لیکن کون سا معنی؟ اس معاملے میں کئی محقق قسم کے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد میں صلاۃ کا معنی آپ پہ رحمتیں نازل کرنا نہیں، بلکہ آپ کا تذکرہ خیر کرنا، کن کے پاس؟ فرشتوں کے پاس، آپ کی شان بیان کرنا، آپ کے درجات بلند کرنا، آپ کا مقام و مرتبہ بلند کرنا۔ اور جن علماء کرام نے یہ موقف اختیار کیا ہے ان میں ایک امام ابن القیم رحمہ اللہ ہے، اور دلائل انہوں نے دیے ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو مصیبت آنے پہ صبر کریں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہیں اور رحمتیں ہوتی ہیں ان پہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے صلوات ہیں رب کی، اور رب کی کیا ہے؟ رحمتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت اور چیز ہے، صلوات اور چیز ہے۔ تو یہی موقف زیادہ درست نظر آتا ہے۔ باقی اگر کوئی رحمت والا بھی ترجمہ کر لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن زیادہ درست موقف یہی نظر آتا ہے۔ تو اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، جناب محمد پہ صلاۃ بھیج۔ تو مراد کیا ہے کہ آپ کا ذکر خیر فرما فرشتوں کے پاس، آپ کے درجات بلند فرما۔ وعلی آل محمد، اور آل محمد پہ صلاۃ بھیج۔ کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے صلاۃ بھیجی ہے کس پہ؟ ابراہیم پہ، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پہ۔ تو آل ابراہیم میں کون پھر داخل ہوئے؟ ان کی وائف، ابھی میں وہ آیت پڑھ چکا ہوں، ان کی وائف اس میں داخل ہوئی، اور ایسے ہی ان کے بیٹے اسماعیل، اسحاق علیہما الصلاۃ والسلام داخل ہوئے، خود وہ داخل ہوئے، اور ان کی نسل میں سے جو بھی مسلمان ہیں، خصوصاً انبیاء کرام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، یہ سب داخل ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑا اشکال ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو علم ملنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں صرف وہ گفتگو کروں جو عام گفتگو ہے۔ آپ لوگ خاص ہیں جو اتنی محنت سے احادیث اب بھی پڑھ رہے ہیں، اتنے دنوں سے ڈٹے ہوئے ہیں،
وہ عام لوگ نہیں، یقیناً خاص لوگ ہیں، تو آپ کو خاص معلومات بھی ملنی چاہیے۔ دیکھیں، جب میں کسی بہادر آدمی کے بارے میں کہوں کہ یہ تو شیر کی طرح ہے، تو شیر کیا ہوا؟ المشبہ بہی، ان کے شیر کے ساتھ میں تشبیہ دے رہا ہوں، جس کو دے رہا ہوں وہ کون ہوا؟ المشبہ۔ اور اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کسی کو تشبیہ دیں وہ کون؟ جس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں المشبہ بھی، وہ اس سے بہتر ہوگا جس کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی کہ المشبہ بھی مشبہ سے بہتر ہوگا۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ آدمی شیر کی طرح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بہادر کون ہوتا ہے؟ شیر، لیکن یہ انسان ہونے کے باوجود اتنا بہادر ہے کہ شیر لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر بہادری میں سب کے نزدیک مشہور و معروف ہے، سب اس کو مانتے ہیں، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اور آج میں اس کو بھی شیر قرار دے رہا ہوں کیونکہ یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، تو اصل بہادر پھر کون ہوا؟ شیر۔ اور جب میں خوبصورتی کسی کی بیان کروں اور یہ کہوں یہ تو چاند ہے، یہ چاند کی طرح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل خوبصورت کون ہوتا ہے؟ چاند۔ اور یہ بھی چاند کی طرح سمجھ لو اس کو۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جناب محمد پہ صلوات بھیج اور آل محمد پہ، جیسے تو نے صلوات بھیجی ہے کس پہ؟ ابراہیم پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صلوات کے معاملے میں تشبیہ دی گئی ہے، کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل کو تشبیہ دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل سے۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام یہ افضل ہو گئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب محمد کی آل سے، جبکہ عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ افضل کون ہے؟ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ اگر ہم تشبیہ والے ضابطے اور اصول کی طرف دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم افضل ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد سے۔ اور اگر ہم یعنی کہ ان احادیث کی طرف دیکھیں جن میں آپ کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ تمام انسانوں سے، تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ تو علماء کرام نے اس اشکال کو حل کرنے کے لیے بڑا زور لگایا ہے اور بہت سے انداز اختیار کیے ہیں، بہت سے اسلوب اختیار کیے ہیں، اور سب سے بہتر بات جو نظر آتی ہے وہ ہے جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اور امام ابن القیم کے جب میں نام لوں تو یاد رکھیے عام طور پہ امام ابن القیم ایسی معلومات کس سے لیتے ہیں؟ اپنے استاد امام ابن تیمیہ سے۔ تو امام ابن القیم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ذرا آپ توجہ کریں، غور کریں، عقل کو لڑائیں، استعمال کریں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم ایک طرف ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد ایک طرف ہو گئے، ایسے ہی ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ محمد اور آل محمد اس جانب کتنے نبی ہیں؟ ایک ہی نبی ہے، کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ ابراہیم اور آل ابراہیم کی طرف دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نبی، اسماعیل علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، آگے یوسف علیہ السلام نبی، آگے انہی کی نسل سے ہیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی کیا ہیں؟ نبی، داؤد علیہ السلام نبی، اور خود محمد علیہ السلام بھی ان کی نسل سے ہیں، وہ بھی نبی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام آل ابراہیم کو ہم ادھر کھڑا کریں گے تو ادھر جناب محمد بھی موجود ہیں اور دیگر نبی بھی موجود ہیں، اور جب ہم محمد آل محمد کی طرف آئیں گے تو ادھر اکیلے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر اکیلے محمد اور ادھر اتنے نبی اور ساتھ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب بتائیے پھر افضل کون ہوا؟ تو پھر اس لحاظ سے ابراہیم اور آل ابراہیم کیا ہوئے؟ افضل ہوئے۔ تو تشبیہ کا قاعدہ ٹھیک ہے۔
تو جب اکیلے محمد علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا تو کون افضل ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کو ایک جانب کھڑا کریں اور دوسری جانب ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو، تو پھر ابراہیم آل ابراہیم کا پلڑا بھاری ہوگا، کیونکہ ادھر جناب محمد بھی موجود ہیں اور دیگر نبی بھی موجود ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. چلیں جی، انک حمید مجید، انک یقیناً آپ، انک یقیناً آپ، مخاطب کون ہے؟ اللہ رب العزت. یقیناً تو، یقیناً آپ، یقیناً تو، حمید، حمید فعیل بمعنی محمود، یقیناً تو قابل تعریف ہے. ہر حمد، ہر تعریف کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے. مجید، یقیناً تو کیا ہے؟ عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے. یقیناً تو قابل تعریف ہے اور تو بزرگی والا ہے. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں نازل فرما جناب محمد پہ، وعلی آل محمد اور آل محمد پہ، کما بارکتا جیسے تو نے برکتیں نازل کی ہیں ابراہیم پہ، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پہ، انک حمید مجید، یقیناً تو قابل تعریف ہے، خوبیوں والا ہے، مجید عظمت والا ہے. اور یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ جو برکتیں نازل ہوئی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آل محمد پہ، وہ کم ہیں ان برکتوں کے مقابلے میں جو نازل ہوئی ہیں ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پہ. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام آل ابراہیم میں بہت زیادہ نبی ہیں اور ساتھ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. چلیں جی، یہاں درود شریف کے تعلق سے یہ ایک بات بھی بتانا چاہوں گا کہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا درود پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد. سیدنا کا معنی کیا؟ ہمارے سردار. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے کیا ساری انسانیت کے سردار ہیں، وہ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں. آپ کے سردار ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن آپ کے بتائے ہوئے درود کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. عزت کے نام پہ، ادب کے نام پہ، احترام کے نام پہ آپ کی سکھائی ہوئی اس دعا کو، آپ کے سکھائے ہوئے درود کو تبدیل کرنا درست نہیں ہے. درود شریف کے تعلق سے ایک اور بات بھی بتا دوں. علامہ صدیق حسن خان بھوپالی انڈیا میں علاقہ ہے بھوپال، وہاں ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں اور انہوں نے اپنے زمانے میں، کیونکہ ان کی وائف جو تھیں بھوپال کی سربراہ تھیں، تو انہوں نے سرکاری خزانے سے اس زمانے میں بہت سی احادیث کی کتب شائع کی، احادیث کی شروع شائع کی. اس زمانے میں جب ابھی پرنٹنگ عام نہیں ہوئی تھی. تو یہ علامہ صدیق حسن خان لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ درود پڑھنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن کا تعلق احادیث سے ہے، حدیث پہ عمل کرنے والے، احادیث سننے والے، احادیث سنانے والے، یہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ہر حدیث میں آپ کا نام آتا ہے، بار بار آتا ہے، اور یہ بار بار کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. اس کے بعد باب نمبر 21، باب الدعاء قبل السلام، سلام سے پہلے دعا. حدیث نمبر 445 445 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انہ قال، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے کہا، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، علمنی، مجھے تعلیم دیں، مجھے سکھائیں، دعاءً، کوئی ایسی دعا، ادعو بھی، جو میں کر سکوں، فی صلاتی، اپنی نماز میں. اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو میں اپنی نماز میں پڑھ سکوں. اور یہاں پہ دیکھیے
جناب صدیق رضی اللہ عنہ کس سے دعا پوچھ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے، حالانکہ عربی بہترین جانتے ہیں. تو آپ کے بتائے ہوئے وظیفے، ان کا مقابلہ آج کل کے کسی پیر کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں کر سکتا. قال، تو آپ نے کہا، قل، کہو، اللہم، اے اللہ، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بے شک میں نے اپنے نفس پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے. میں نے اپنے نفس پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے. کیا کر کے؟ گناہ کر کے. کیونکہ گناہ کرتا ہوں تو سزا کس کو ملے گی؟ میرے نفس کو ملے گی. تو میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور نہیں ہے گناہوں کو بخشنے والا الا انت، مگر تو. گناہوں کو بخشنے والا تو ہی ہے. جو گناہ ہم نے اللہ کے تعلق سے کیے ہیں انہیں اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اس لیے اغفر، تو معاف کر دے، لی، مجھے، مغفرۃ، ایسی بخشش، ایسی معافی، من عندک، جو تیری طرف سے ہو، جو تیرا خاص فضل ہو، جو تیری خاص رحمت کر دی جاؤ. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، پس تو میری مغفرت فرما، ایسی مغفرت، ایسی بخشش، من عندک، جو تیری طرف سے ہو، جو تیرا فضل ہو. ورحمنی، اور میرے اوپر رحم فرما، میرے اوپر رحمت نازل فرما. انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. انک کا معنی کیا ہے؟ بے شک. اور کاف کا معنی کیا؟ تو. انت کا معنی کیا؟ تو. دو تو جمع ہو گئے تو ہم اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بے شک تو ہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. سوال کیا کیا تھا؟ مغفرت کا اور رحمت کا، ایسے ہی ہے. تو اسی لیے آخر میں کہا کہ میں تو اس سے مغفرت کا، رحمت کا سوال کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ تو ہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ دعا کب پڑھنی چاہیے؟ اب سوال یہ پیدا ہوگا. سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ التحیات للہ، دعائے تشہد. دوسرے نمبر پہ درود. درود کون سا؟ درود ابراہیمی. اور تیسرے نمبر پہ کیا پڑھیں گے؟ تیسرے نمبر پہ وہ دعا پڑھیں گے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، جو حدیث نمبر 446 میں آئے گی، 446 میں. اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، 445، یعنی کہ اللہم انی ظلمت نفسی. اس کو لیٹ کریں اس دعا سے جو دعا ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں. تو ابھی حدیث کون سی ہے؟ 446، 446 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، دعا کیا کرتے تھے. دعا کی نہیں، دعا کیا کرتے تھے، یعنی کہ مسلسل آپ یہ دعا کرتے تھے. کیا دعا؟ اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بکا، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں. بھئی پناہ کیوں؟ خطرہ کس سے ہے؟ کس چیز سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے؟ فرمایا من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے. اے اللہ، یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے، ومن عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے، ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے، ومن فتنة المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے. یہاں پہ پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے
بلکہ آپ نے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے بہت سے علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ دعا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، یعنی کہ درود شریف کے بعد آپ کو اور دعا پڑھیں نہ پڑھیں، یہ دعا ضرور پڑھیں۔ یہ دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں طاؤس بن کیسان الیمانی مشہور و معروف تابعی سے کہ ان کے سامنے ان کے بیٹے نے نماز پڑھی، تو نماز کے بعد بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا نماز میں یہ دعا پڑھی تھی؟ بیٹے نے کہا نہیں، کہا دوبارہ نماز پڑھو۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دعا کتنی قیمتی ہے، اور نظر بھی آ رہا ہے قبر کے عذاب سے پناہ مل جائے اللہ تعالیٰ کی، جہنم کے عذاب سے پناہ مل جائے اللہ تعالیٰ کی، دجال کے فتنے سے پناہ مل جائے، اور دنیا زندگی کے ہر فتنے سے پناہ مل جائے، تو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر آرزو اور خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عذاب قبر برحق ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے کئی لوگوں کو، اس عقیدے پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کہتا ہے قبر میں عذاب نہیں ہوتا اس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، اور جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ تو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، ومن عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ سے پتہ چلا کہ جہنم موجود ہے اور جہنم پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ بھی آخرت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میرا آخرت پہ ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا قبر کے عذاب پہ بھی ایمان ہے، میرا جہنم پہ بھی ایمان ہے، میرا جنت پہ بھی ایمان ہے، میرا پل صراط پہ بھی ایمان ہے، میرا ترازو پہ بھی ایمان ہے، میرا حوض کوثر پہ بھی ایمان ہے، اور دیگر تمام امور جو روز قیامت واقع ہوں گے سب پہ ایمان ہے۔ وَمِن فِتَنِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ زندگی میں بڑے فتنے ہیں، آپ جانتے ہیں، شرک کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، مال کا فتنہ، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ تو اس لفظ کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے ہر فتنے سے بچنے کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور موت کا فتنہ، قبر میں سوال و جواب اور دیگر جو فتنے ہیں، تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں پھسلنے سے بچائے۔ وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ مسیح کا معنی کیا ہے؟ مسیح ممسوح کے معنی میں ہے، یعنی کہ مٹی ہوئی۔ دجال کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسیح۔ اور یا اس لیے کہتے ہیں کہ مسیح دجال جو ہے وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، یعنی کہ مسیح بمعنی ماسح۔ تو زیادہ امکان یہ ہے کہ مسیح کا مطلب ہے کہ وہ شخص جس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی۔ دجال بہت جھوٹا ہوگا، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہوگا، بہت فریبی ہوگا، کبھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کبھی رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، جنت جہنم اپنی طرف سے لے کر آئے گا، اور یہ بہت بڑا جھوٹا ہوگا۔ تو اس کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اس لیے نماز میں ان چار چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اور چونکہ یہ قبر کا عذاب بہت ہولناک چیز ہے، جہنم کا عذاب بہت خطرناک ہے، دجال کا فتنہ بہت خطرناک ہے، اور فتنہ کوئی بھی ہو خطرناک ہے، اس لیے اللہ سے یہ دعا روتے ہوئے کریں، اللہ کی منت کرتے ہوئے یہ دعا کریں۔ اس کے بعد باب نمبر 22، باب التسلیم، یہ باب ہے سلام پھیرنے کے بارے میں۔ حدیث نمبر 447 447 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم۔ عن جابر بن سمرہ، جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا، جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، قلنا تو ہم کہتے تھے،
کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کے سلام پھیرتے ہوئے دائیں جانب بھی ہم کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہ تم پہ سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. اور بائیں طرف بھی کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہ تم پہ سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں. یہ بات کون بیان کر رہے ہیں؟ جابر بن سمرہ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ، جابر بن سمرہ کے شاگرد کہتے ہیں جنہوں نے یہ حدیث جابر بن سمرہ سے لی ہے، وہ کہتے ہیں وَأَشَارَ، اور جابر نے اشارہ کیا، بِيَدِهِ اپنے ہاتھ کے ساتھ، إِلَى الْجَانِبَيْنِ دونوں جانب، دائیں جانب بائیں جانب. یہ کہ جب جناب جابر بن سمرہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم کہا کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جناب جابر نے دائیں اور بائیں جانب کیا کیا؟ اشارہ کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامہ تؤمئون بأیدیکم. علامہ اصل میں کیا تھا؟ علا اور ما، علا الگ تھا، ما الگ تھا. لیکن جب ما استفہام کے لیے، سوال کرنے کے لیے استعمال ہوا تو اس کا الف گر گیا. اب لفظ کیا ہو گیا؟ علامہ. کس بنیاد پہ، کس وجہ سے، کس لیے؟ تومئون، تم اشارہ کرتے ہو، بأیدیکم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، کأنہا گویا کہ یہ کیا؟ یہ ہاتھ، گویا کہ یہ ہاتھ اذناب خیل شموس، سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں. یعنی کہ سلام پھیرتے ہوئے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ بھی کیا کرتے تھے، اور اشارہ ایسے کرتے تھے جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں. اور دمیں کیسے ہلتی ہیں؟ ایسے دائیں بائیں. اور جو رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ دائیں بائیں نہیں ہوتا، وہ کدھر ہوتا ہے؟ اوپر کو ہوتا ہے. تو آپ کس سے روک رہے ہیں؟ سلام پھیرتے ہوئے اشارہ کرنے سے روک رہے ہیں. میرے بھائی اس حدیث کو توجہ سے لیں، یہ جابر بن سمرہ والی حدیث ہے. یہ حدیث کہاں آئی ہے؟ مسلم شریف میں. مسلم شریف میں یہ حدیث 2 بار آئی ہے. یہاں پہ مسلم شریف میں اس کا نمبر کیا ہے؟ آخر میں دیکھیں لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، کیا لکھا ہوا ہے؟ 431. تو یہ حدیث مسلم میں 2 دفعہ آئی ہے، 430 بھی اور 431 بھی. 431 میں تفصیل آئی ہے اور 430 میں تفصیل نہیں ہے. 430 نمبر پہ جب آپ یہ حدیث مسلم شریف میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اپنے ہاتھ کیوں ہلاتے ہو؟ گویا کہ یہ ایک سرکش گھوڑوں کی کیا ہے؟ دمیں ہیں. نماز میں پرسکون رہا کرو. تو ہمارے وہ بھائی جو رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، جو کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں دیکھو نبی علیہ السلام نے نماز میں رفع الیدین کرنے کو سرکش گھوڑوں کی دموں کو حرکت کرنے سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے نماز میں پرسکون رہا کرو. رفع الیدین تو سکون کے خلاف ہے. اس کو دلیل کون بناتے ہیں؟ ہمارے وہ بھائی جو رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ آپ پوری حدیث بیان کریں. یہ ہے پوری حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جس اشارہ کرنے سے روکا تھا وہ رکوع میں جاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے نہیں تھا، وہ سلام پھیرتے ہوئے تھا. وہ کب تھا؟ جیسے آج بھی وہ لوگ جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے، آج بھی سلام پھیرتے ہوئے وہ اشارے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، سلام پھیرتے ہوئے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ ہاتھوں کو ہلا رہے ہوتے ہیں نا، ہلا رہے ہوتے ہیں وہ آج بھی. تو آپ نے سلام پھیرتے ہوئے اشارہ کرنے سے، ہاتھوں کو حرکت کرنے سے روکا ہے. رکوع میں جاتے اٹھتے ہوئے تو آپ پوری زندگی خود کرتے رہے ہیں. اور ویسے بھی اگر ہر حرکت نماز میں ممنوع ہو تو پھر نماز کے شروع میں رفع الیدین تو سارے ہی کرتے ہیں، تو کیا اسے بھی آپ کہیں گے سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت کیوں دے رہے ہو ہاتھوں کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جو ممنوع ہے یہ وہ رفع الیدین ہے، یہ وہ ہاتھوں کو حرکت دینا ہے جو سلام پھیرنے کے موقع پہ ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علامہ کس لیے؟ تومئون،
تم اشارہ کرتے ہو بیدیکم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، کانہا گویا کہ یہ ہاتھ اذناب خیل شموس سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں. اذناب ذنب کی جمع ہے. ذنب کس کو کہتے ہیں؟ دم کو. اور خیل گھوڑے، شموس کی جمع ہے سرکش. انما یکفی احدکم تم میں سے کسی ایک کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان یضع یدہ کہ وہ رکھے اپنا ہاتھ علی فخذہ کس پہ؟ اپنی ران پہ. ثم یعنی کہ ہاتھ ران پہ ہی رہیں. ثم یسلم پھر سلام پھیرے، پھر سلام کہے علی اخیہ اپنے بھائی کو. سلام کس کو کہے؟ اپنے بھائی کو. کون سا بھائی؟ من علی یمینی و شمالی جو اس کا بھائی اس کی دائیں جانب ہے اور جو اس کا بھائی اس کی بائیں جانب ہے. یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ سلام ہو گیا دائیں جانب والوں کو، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ سلام ہو گیا ان بھائیوں کو جو کدھر ہیں؟ بائیں جانب ہے. بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے یہ سلام ہو گیا دائیں جانب کے انسانوں کو بھی، فرشتوں کو بھی، جنوں کو بھی، اور بائیں جانب والا سلام بھی ہو گیا انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو بھی. اچھا یہاں پہ ایک عقیدے کی بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے پھر بھی آپ کہیں گے السلام علیکم. تمہارے اوپر کیا ہو؟ تمہارے اوپر سلام ہو. کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ ہم سلام کہہ رہے ہیں چاہے ادھر کوئی بھی نہیں ہے، دعا دے رہے ہیں، ہماری دعا اس کو پہنچ جائے گی، لیکن ہم مخاطب کر رہے ہیں حالانکہ وہ سنتا. ادھر کوئی سن رہا ہے جب میں آستہ آواز سے سلام پھیرتے ہوئے کہہ رہا ہوں السلام علیکم آستہ آواز سے؟ کیا کوئی سن رہا ہے؟ پھر بھی ہم ان کو مخاطب کر رہے ہیں جن کو سلام کہنا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر سلامتی ہو. تو ایسے ہی اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس آ کے کہتے ہیں اے نبی آپ پہ سلام ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سن رہے ہیں، بلکہ ہمارا یہ پیغام پہنچ جاتا ہے، ہماری یہ دعا آپ کو لگ جاتی ہے. وہ سن رہا ہے جس نے دعا قبول کرنی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں انما یکفی احدکم تم میں سے کسی ایک کے لیے اتنا کافی ہے. کیا کافی ہے؟ ان یضع یدہ کہ وہ رکھے اپنا ہاتھ علی فخذہ اپنی ران پہ، کہ اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دو، اپنی رانوں پہ رہنے دو. ثم یسلم پھر وہ سلام کہے علی اخیہ اپنے بھائی کو، پھر وہ سلام ڈالے اپنے بھائی پہ. کس بھائی پہ؟ من علی یمینہ جو اس کے دائیں جانب ہے، و شمالی اور جو اس کے بائیں جانب ہے. چونکہ آپ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اس لیے میں یہیں پہ اتفاق کرتا ہوں. ایک حدیث باقی ہے اس باب سے متعلقہ جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا، اور یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ درس انشاءاللہ اب 7:35 پہ شروع ہوتا ہے سعودیہ کے وقت کے مطابق. تو یہ آخری حدیث پھر سلام پھیرنے کے بارے میں ہے. یہ رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے کہ رفع الیدین کے بارے میں نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق دے. بلکہ آخر میں یہ بات کہ امام بخاری نے کہا ہے، امام بخاری کی باقاعدہ ایک مستقل کتاب ہے نماز میں رفع الیدین کے بارے میں. اس کتاب میں امام بخاری کہتے ہیں کہ جو جابر بن سمرہ کی حدیث کو دلیل بناتا ہے رفع الیدین نہ کرنے کے معاملے میں، اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، یہ اس کی لا علمی ہے. اور امام نووی نے کہا ہے جنہوں نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے، مسلم شریف کی شرح، وہ کہتے ہیں جو اس حدیث کو رفع الیدین نہ کرنے کے معاملے میں دلیل بناتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے. اور فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے انڈیا کے مشہور و معروف عالم دین مولانا محمود الحسن، جنہیں شیخ الہند بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کا رفع الیدین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو سلام پھیرنے کے موقع پہ جو اشارے کیے جاتے تھے اس سے تعلق ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح احادیث پہ بغیر کسی تعصب کے عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.